ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ احبابان ذی وقار، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کی عنایات میں سے بہترین عنایت ہے، اس کی نوازشات میں سے بہترین نوازش ہے۔ کرامات وجہ اللہ تعالی میں سے اس کا اپنے بندوں کے اوپر خاص کرم ہے کہ وہ اللہ کریم یہ بات چاہتے ہیں، اس بات سے محبت رکھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کل کائنات کا مالک جس نے اس پوری دنیا کی زمین کو بچھایا، چھت کے طور پر آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اس اللہ نے بے انتہا نیک فرشتوں کو، مقرب فرشتوں کو، عبادت گار فرشتوں کو مقرر کیا، پیدا کیا۔ اس کائنات کے اندر بے شمار جن و انس کو پیدا فرمایا، اس کائنات کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور ان تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے اہم، سب سے بڑی اور اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کبھی بھی کتنی مخلوقات ہیں، کہاں کہاں مخلوقات ہیں، کس کس قسم کی ہیں، کس کس نسل کی ہیں، دنیا نے ترقی کر لی ہے، سائنس نے ترقی کر لی ہے، جدیدیت نے ترقی کر لی ہے، لیکن آج تک اس بات تک، اس گنتی تک نہیں پہنچ سکے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ تو انسان کا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مالک الملک نے، اللہ رب رحمان نے اتنی مخلوقات ہونے کے باوجود، بے شمار مخلوقات ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی بہترین مخلوق بنایا ہے۔ صاحب دوسری بات، اس دنیا کے اندر 20 مذاہب موجود ہیں، دین اسلام سب سے اہم ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، دین اسلام سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہے۔ اس دین کے بعد اس دنیا کے اندر بے شمار ادیان، بے شمار مذاہب موجود ہیں، رائج الوقت ہیں،
ایک تعداد کے مطابق تقریباً 200 کے قریب ایسے ادیان، دین، مذاہب موجود ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ اس دنیا کے اندر ہے۔ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، کوئی بھی دوسرا ہے، لوگ دہریے ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی مذاہب ہے، اس مالک کی نوازش کے ساتھ اس کا دوسرا کرم بندے کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد یہ ہے کہ اس نے اللہ کو جو دین، جو مذہب، جو اسلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے نا، اللہ نے ہم کو وہ اسلام عنایت فرمایا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے، ہر انسان کو۔ وہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ اپنی زندگی کے پہلے سانسوں میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بندے کو میں نے مسلمان فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ آگے اس کے والدین، اس کے عزیز و اقربا، اس کو پالنے والے، اس کو پوسنے والے، کوئی اس کو یہودی بنا لیتا ہے، کوئی اس کو نصرانی بنا لیتا ہے، کوئی اس کو ہندو بنا لیتا ہے، کوئی سکھ بنا لیتا ہے، اور کوئی اس کو اسلام کے پیرامیٹرز کے اوپر دین اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ جتنا پرفتن دور ہے نا صاحب، اس پرفتن دور کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان بہترین دین اسلام کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ ایسا بہترین دین ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر یہ معتدل ترین دین ہے، آسان ترین، سہل ترین، اعتدال پسندی، درمیانہ میانہ روی کا یہ دین، دین اسلام ہے، اور یہی بہترین دین ہے۔ اب اگر ہم دنیا میں نگاہ دوڑائیں نا تو آج کا مسلمان بہت جذباتی ہے، بے انتہا جذباتی ہے۔ کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے انسان کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، اور ایسا غصہ آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے وہ اعمال و افعال، وہ لغویات کہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس انسان کو، اس مسلمان کو یہ عادت ہی نہیں رہی ہے کسی دوسرے مسلمان کا جو اختلاف رائے ہے، جو اس کی بات ہے، اس کو سننا بھی ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اس کو سنے۔ یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کے بارے میں تعلیمات دیتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر احباب جہاں پر کھانا پکتا تھا، جہاں پر صحابیات، امہات المؤمنین، نبی مکرم کی بیٹیاں، آپ کی بیوی جہاں پر کھانا پکایا کرتی تھیں، اب ہمسائے اس جگہ کے اوپر سے کوڑا پھینکا کرتے تھے، میرے نبی مکرم نے کبھی کوئی بات نہیں تھی کی ہے۔ آج ہماری کھانڈی کے اندر کوئی بندہ ایسا کر کے تو جائے، ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتا ہے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ معاشرے کے اندر اتنی خلیج ہے، اتنی جذباتیت ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جھوٹے گلاس کے اندر پانی پینا تک بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ احباب نبی مکرم کے اندر تو ہوش تھی، بہت اچھا جذبہ تھا، بہت اچھی میانہ روی تھی، بہت اچھا سلوک تھا، جذباتیت کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آپ شروع اسلام میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، مشرکین آتے ہیں، غلاظت اٹھاتے ہیں، جانور کی اوجری اتارتے ہیں، میرے نبی مکرم کے جا کر سر مبارک پر رکھ دیتے ہیں۔ میرے نبی مکرم نے تو تب بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے نبی مکرم کو تکلیف دی جاتی ہے، اللہ ان کو غارت کرے، وہ پتھر مارتے ہیں، اتنی شدت سے مارتے ہیں، ماتھا بھی زخمی ہوتا ہے، دانت بھی زخمی ہوتے ہیں، میرے نبی مکرم نے کبھی ان کو کچھ کہا نہیں ہے۔ صاحب پہلا معرکہ ہے، نبی کریم کے بڑے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے آگے پیچھے ڈال بن کر رہا کرتے تھے، آپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ پہلا جنگ کا میدان ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت مل جاتی ہے، بڑی اچھی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ لیکن آپ کی شہادت کے بعد سیدنا حمزہ کی میت کے ساتھ ایک خاتون ہندا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے آپ کے چچا کی میت کے ساتھ آپ کی جسمانی تکالیف پہنچائی،
آپ کے جسم کے کچھ حصے کو کاٹا گیا، اس میں سے آپ کے سیدنا حمزہ کے کلیجے کو نکالا، اس کو چبایا گیا۔ احباب، جب وہ خاتون سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئی تو نبی مکرم نے ان سے بھی یہی بات کہی تھی، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو کہ مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ تفاسیر کو اٹھائیں، سیرت کو اٹھائیں، مطالعہ کو اٹھائیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنا جذباتی آج کا مسلمان ہے یہ دین اسلام کا سبق نہیں ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ صرف معتدل مزاج ہے، اس مسلمان کے اندر جذباتیت کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اللہ معاف فرمائے قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹے والدین کو قتل کر دیتے ہیں، والدین اولاد کو گھروں سے در بدر کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان غور کرے گا تو اس جذباتیت کی وجہ سے ہیں جو ایک مسلمان کے اندر آ گئی ہے، جو اس مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ ہے دنیاوی معاملہ، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہم نے اسی جذباتیت کو اپنے دین کے اندر بھی لازم کر لیا ہے۔ ہم نیکی کا کام بھی جذباتیت کے ساتھ کرتے ہیں، نیکیاں بھی جذبے کے ساتھ جوش و خروش سے یکدم ایسے اوپر جاتے ہیں، یکدم نیچے آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے گونگے بہرے ہو کر اس کے اوپر عمل نہیں کرنے لگ جاتے۔ کوئی نیکی کرتے ہیں تو پتہ ہے یہ نیکی کس لیے ہے، نوافل پڑھتے ہیں تو پتہ ہے نفلوں کا حکم کس لیے دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے نیکی کو بھی جذباتیت کی روح میں دے دیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں لیجئے، آج 24 رمضان المبارک ہے، اللہ کریم کے ہاں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ رمضان مکمل نصیب فرمائے۔ احباب، اس رمضان کو بھی ہم نے جذبات کے اندر رکھ کر گزارا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آیا، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو گئی ہیں۔ جس مسجد میں 1 صف تھی اس مسجد میں 6 صفیں ہیں، جس مسجد میں 6 تھی وہاں پر 10 20 30 صفیں ہیں۔ جو بندے نماز نہیں تھے پڑھا کرتے وہ ہر نماز کے لیے مسجد میں موجود ہیں۔ جس بندے نے کبھی فرائض نہیں تھے پڑھے وہ ساتھ سنتیں بھی مکمل پڑھ رہا ہے، جو سنتیں پڑھ رہا تھا وہ ساتھ نوافل بھی پڑھ رہا ہے، جو قرآن مجید کا 1 رکوع پڑھتا تھا وہ 1 پارہ پڑھ رہا ہے، جو قرآن مجید کا 1 پارہ پڑھتا تھا وہ اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، یہ مومن کا حق ہے۔ لیکن اس مومن کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ یکم شوال کے ساتھ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ مومن کا حق نہیں ہے، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ والذین اذا ذکروا، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں گی، جب اللہ کا ذکر بیان کیا جائے گا تو انسان ہوش و حواس کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، فطرت اسلامیہ کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، معتدل مزاجی کے ساتھ انسان اس کے اوپر عمل کرے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کا چاند آیا سب کچھ چھوڑ دیا، مسجدوں کو آباد کر دیا، سب سمجھا کہ شیطان کو اللہ نے باندھ دیا ہے، ہم نے بھی گناہوں کو چھوڑا، ساری معصیات کو چھوڑا، سیئات کو چھوڑا، نیکیوں کی طرف آئے۔ پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہم نیکیوں کو بھی چھوڑتے ہیں، نمازوں کو بھی چھوڑتے ہیں، سنن بھی چھوڑتے ہیں، نوافل بھی چھوڑتے ہیں، قرات بھی چھوڑتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو انسان نیکیوں کی طرف گیا تھا وہ انسان نیکیوں کو چھوڑ کر سیئات کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس نے گناہوں کو رمضان میں چھوڑا تھا وہ رمضان کے بعد گناہوں کو اپنا لیتا ہے، جس نے معصیت کو رمضان میں چھوڑا تھا وہ رمضان کے بعد اسی معصیت کو پھر اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ بات حق سچ ہو جاتی ہے کہ در حقیقت آج کا مسلمان 1 ماہ کا مسلمان رہ گیا ہے، یہ باقی 11 ماہ اللہ مالک الملک کی نافرمانی اور اس کی معصیت میں گزار دیتا ہے۔ یہی احباب جذباتیت ہے۔
جذبہ آتا ہے رمضان کا، نیکیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ رمضان جاتا ہے انسان میں سے یہ جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ شعور جو دین اسلام نے آج کے اس انسان کو دیا ہے احباب، وہ شعور ہماری تربیت میں سے، ہمارے اعمال میں سے، ہمارے افعال میں سے ختم ہو گیا۔ اور شعور کیا تھا؟ شعور یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے بندے کو جس بھی کام کا حکم کرنے کا، جس بھی کام کے کرنے کا حکم دیا، انسان وہ کام کرتا ہے، اور جس کام سے روک دیا ہے انسان اس چیز سے رک جاتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کو اپنے زندگی کا طرز عمل بنا لیتا ہے، اس کی تمام زندگی نیکیوں کے گرد گزرتی ہے، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی ایک بہترین مومن کی زندگی ہے۔ اب آپ معاشرے میں جذباتیت کا ایک نقشہ ملاحظہ کیجئے۔ احباب، لوگ قرآن مجید کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں قرآن مجید کو چومتے بھی ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، کچھ سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ جب اپنی بیٹی کو رخصتی کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصتی کرتا ہے۔ ہم نے جب اپنا کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے، ہم 10 20 30 40 50 حفاظ کو لے کر اپنی جگہ پر جا کر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے، اپنی ملازمت کے برکت کے لیے، اس برکت کے حصول کے لیے ہم وہاں پر قرآن خوانی کا عمل کرتے ہیں۔ لیکن صاحب، بڑی تلخ بات ہے، قرآن خوانی کا عمل کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اس قرآن مجید کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اتارتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فرمان، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ کاذب ہے، وہ مشرک ہے، وہ فاجر ہے، اس کے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین و آسمان کے نیک فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے جتنے نیک لوگ ہیں ان کی اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ لیکن بتائیں، معاشرے میں لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑا تو نہیں نا؟ لوگ تو بولتے ہیں۔ یہی مثال نبی مکرم سے لیجئے۔ آج جب کوئی غیر مسلم ممالک کے لوگ، کوئی یہود نصارہ لوگ جب نبی کریم کی شان میں کوئی جسارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی شان میں کچھ گستاخی کرتے ہیں، تو احباب ہمارا بچہ بھی نعرہ لگاتا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہم ریلیوں کا انعقاد کرتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، نبی کریم کی ناموس کے اوپر سب کچھ قربان ہے۔ لیکن بتائیں، کیا ہم نے اسی نبی کریم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے یا ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ یہ جذباتیت ہی تو ہے۔ یہی وہ معتدل مزاجی نہیں جو معتدل مزاجی ہونی چاہیے تھی، یہی وہ میانہ روی نہیں ہے جو میانہ روی ہونی چاہیے تھی، یہی وہ شعور ہمارے میں نہیں رہا جو دین اسلام نے ہمیں شعور دیا تھا۔ ہم اس شعور سے دور ہٹ گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، ہم نبی کریم کی ہر بات کو سن لیتے ہیں، نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اسٹیکر بھی لگاتے ہیں، پرچار بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کریم کی سیرت کو، آپ کے نیک اعمال و افعال کو ہم اپناتے نہیں ہیں۔ احباب، یہ انسان کی زندگی ہے، یہ زندگی اس کو اس طرح گزارنی ہوگی جس طرح نبی مکرم نے بتلایا ہے، وگرنہ کوئی انسان لاکھ انکار کر لینا کہ مجھے روز محشر زندہ نہیں ہونا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ مذاہب جو آج اپنے فوت شدگان کو جلا دیتے ہیں، یا وہ مذاہب جو اپنے فوت شدگان کو سمندر برد کر دیتے ہیں، یا وہ مذاہب جو اپنے فوت شدگان کو کسی ڈبے میں پیک کر کر گھروں میں رکھ لیتے ہیں، ان کا چاہے یقین نہیں ہے کہ ہمیں روز محشر میں زندہ ہونا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے اس بندے کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں واپس بھیجا، اور میرا اس بندے سے وعدہ ہے اسی مٹی سے اٹھا کر اس بندے کو میں اپنے سامنے حاضر کروں گا۔ اور احباب، جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا نا، تو صرف بندے کے پاس نیکی ہونی چاہیے، بندے کے پاس کسی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے،
بندے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہونے چاہیے، بندے کے نامہ اعمال میں نیکی، استغفار، ذکر اللہ، رجوع الی اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس بندے کے نامہ اعمال میں یہ چیزیں ہوں گی وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں تب آئیں گی جب انسان رمضان المبارک کو شعور کے ساتھ گزارے گا۔ یہ رمضان آیا ہے، ہم نے 29-30 روزے رکھے ہیں، لوگوں نے 10-10 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، لوگوں نے ساری رات کو اٹھ کر قیام بھی کیا ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگی ہے۔ لیکن اگر رمضان کے جانے کے بعد شوال کے چاند کے ساتھ، عید کے ساتھ ہماری زندگی میں وہ سارے گناہ واپس آ جائیں گے تو ذرا سوچئے اس رمضان کا اس مسلمان کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ بچہ سارا سال پڑھتا رہے، 8-9 ماہ پڑھتا رہے، اس کو ٹیوشن دی جاتی ہے، بچہ ٹیوشن میں جائے، بچہ یہ بھی پڑھے، 2 جگہ اکیڈمی پڑھاتے ہیں بچے کو، بچہ بہترین پڑھے، لیکن جب امتحان کے دن آتے ہیں اگر وہ بچہ امتحان میں ناکام ہو جائے تو بتائیں اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوا ہوگا؟ انسان 40, 50, 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر جا رہے اس دنیا میں، روز محشر جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس نے کھڑا ہونا ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، تو سوچئے 60-70 سال کی زندگی کس کام کی؟ ہم نے اللہ سے وہ خوف کھایا نہیں ہے، ہم نے اللہ سے وہ ڈر نہیں لیا، ہم اللہ سے اس طرح ڈرے نہیں ہیں، ہم نے اس طرح تقوی اختیار نہیں کیا جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حکم تھا یا حق تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور حق کیا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرنے لگے نا تو بندے کے ذہن میں اسی وقت، دل میں اسی وقت خیال آئے کہ مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے، بندہ گناہ چھوڑ دے۔ اور جب بندے کے دل میں یہ ڈر ہوگا تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہو جائے گا، اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہو جائے اس کے لیے دنیا و آخرت کی تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ صاحب یہ رمضان جو ہے آپ کی زندگیوں کو بدل دینا چاہیے۔ ہمارے اندر جو نیکیوں کا جذباتیت ایک مہینے کے لیے اٹھتی ہے، ہم اس کو ختم کر کر پورے سال کے اوپر محیط رکھیں، ہم پورے سال نمازیں پڑھتے رہیں۔ ہماری زندگی میں ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات بھی آئے گا، ہم نے اس سوموار اور جمعرات کو روزہ بھی رکھنا ہے، نبی کریم نے رکھا ہے۔ ہماری زندگی میں سنن اور نوافل اسی طرح رہنے چاہیے۔ مانا مساجد میں تراویح کا انعقاد نہیں ہوگا، لیکن رات کے آخری پہر آپ اٹھ کر تب بھی 8 پڑھ سکتے ہیں، اللہ تو اس وقت بھی پکار رہا ہوگا۔ ہماری زندگی کے اندر رمضان کے چاند کے علاوہ بھی 3 دن ہر مہینے کے چاند کے آتے ہیں، ہم ان دنوں میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صدقہ و خیرات کے مواقع بھی موجود ہیں، ہمارے پاس اپنے والدین کی اطاعت کے مواقع بھی موجود ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کی بہاروں کے موسم بھی موجود ہیں۔ ہمیں وہ نیکیوں اور بہاروں کے موسم اسی طرح اپنانے چاہیے ہوں گے جس طرح ہم نے آج اس رمضان المبارک میں ان دنوں میں اپنائے ہوئے ہیں۔ مگر نہ یاد رکھیے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے معنی یہ ہیں، انسان اگر سارا ماہ عبادتیں کرتا رہتا ہے، کوئی برائی نہیں کی انسان نے نیکی ہی کی ہے، نیکی کرنے کے بعد لیکن جب رمضان جاتا ہے انسان گناہوں کے اندر دھنس جاتا ہے، تو نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندے کے اس طرح کے مہینے کے اعمال اور افعال نہیں چاہیے، بلکہ ایک مقام پر نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو وہ عمل زیادہ اچھا لگتا ہے جو عمل تھوڑا کو بہت تھوڑا ہو۔ آج ایک شخص کی روٹین ہے، وہ دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اگر وہ رمضان کے بعد اس تھوڑے عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا رہے، روزانہ پڑھتا رہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ ساری عبادتوں سے زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے گا۔ چاہے دن میں 1 دفعہ سبحان اللہ بندہ پڑھتا ہے، رمضان میں بندہ 1 رکوع قرآن مجید کا پڑھتا ہے، 10 پارے پڑھتا ہے، لیکن بعد رمضان بندہ روزانہ 1 رکوع بھی قرآن مجید کا پڑھتا ہونا تو اللہ کو وہ 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر اور افضل کام تو لگتا ہے۔ صاحب اس رمضان سے اپنی زندگیوں کو بدلیے، اپنے روز و شب کو بدلیے،
اپنے اعمال و افعال کو بدلیے، اپنے طور طریقوں کو بدلیے، اپنی زندگیوں کو بدلیے، اس لیے کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، رمضان بدلنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو بدل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے آپ کو بہترین رمضان سے فائدہ اٹھانے والا بنا لیا۔ دوسری اہم بات، احباب، دنیا کے اندر ماں باپ کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے والدین سے محبت ہے۔ کسی 80 سال کے بزرگ کا والد اس کی زندگی میں فوت ہونا تو وہ بزرگ بھی روتا ہوتا ہے کہ میرا والد چلا گیا ہے۔ 70 سال کے کسی بابے کی زندگی میں سے اس کی ماں چلی جائے نا تو وہ 70 سال کی عمر میں بھی روتا ہے میری ماں چلی گئی ہے۔ اور زندگی کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بعض اوقات بندہ اپنے والدین کو ناراض کر لیتا ہے، بندہ اپنی ماں کو ناراض کر لیتا ہے، لوگ سمجھاتے ہیں، بندہ اپنی ماں کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی ماں سے بندہ معافی مانگتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی بات ہے دنیا کے اندر، بندہ اپنی ماں کو، ناراض ماں کو منا کر راضی کر لیتا ہے۔ اتنا نرم دل اللہ رب العالمین نے ماں کا رکھا ہے، وہ اولاد کی دی ہوئی اذیتوں کو، تکلیفوں کو بھول جاتی ہے اور اس اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، معاف کر دیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا بتلایا گیا ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا، یہ اللہ تجھ سے تیری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم نے دنیا میں اپنی ماں کو منا لیا، لیکن جو مالک ہم سے ایک نہیں 20 ماؤں سے زیادہ، وہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، وہ 10 ماؤں جتنا محبت کرتا ہے، 100 ماؤں جتنا کرتا ہے، 1000 جتنا کرتا ہے، لیکن ہماری دنیا کی کم از کم ایک ماں سے بڑھ کر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کو کیوں نہیں منا پاتے؟ ہم نے اس کو منانے میں کیوں غفلت کر دی ہے؟ ہم نے اس مالک کے پاس لوٹنے میں کیوں غفلت کر دی ہے کہ جس مالک نے کہا انسان میں تیری شہرت سے زیادہ بھی تیرے نزدیک ہوں؟ ہم نے اس شہرت پر اپنے مالک کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی ممتا کو تو دیکھا ہے، لیکن اس ممتا سے کہیں بڑھ کر جو مالک ہے اس کی ممتا کو ہم نے جانچا نہیں ہے اور ہم اس کی طرف لوٹے نہیں ہیں۔ وہ مالک آج بھی اس دنیا کے اندر ہر مسلمان کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہر کلمہ گو کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں ہر کلمہ گو، ہر مسلمان ہر حال میں جنت میں جائے، لیکن یہ مسلمان غفلت کر جاتا ہے، میرے مالک کی اس پکار کو، میرے مالک کی اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے۔ صاحب رجوع کیجئے، اللہ کی طرف لوٹیے۔ میرے مالک کو جتنا منانا آسان ہے، دنیا کا کوئی کام بھی آسان نہیں۔ وہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میری طرف کوئی ایک بندہ ایک ہاتھ چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ چل کر جاتا ہے۔ بندہ اللہ کی طرف 1 قدم چل کر جاتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم چل کر جاتا ہے۔ بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے نا، اللہ دوڑ کر اس بندے کو گلے سے لگا لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر بندے کی زندگی صرف یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اللہ سے استغفار کر لے، اپنے گناہوں کو دھلوا لے، اس طرح دھلوا لے جس طرح ایک سفید کپڑا ہوتا ہے، وہ سفید کپڑا میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے، صرف لگایا جاتا ہے، اس کو صابن لگایا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، وہ سفید کپڑا بہترین چمکنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے رجوع کر کر، اللہ کے توبہ کر کر، اللہ سے استغفار کر کر اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے اس طرح دھلوا لیجئے، اپنے آپ کو چمکنے والا بنا لیجئے۔ یہی آپ کی احباب بہترین زندگی ہے۔ اس رمضان کے آپ کو 2 بہترین آپ کو سبق دیے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے، اپنی زندگی سے جذباتیت کو ختم کرتے ہوئے شعور کے ساتھ زندگی گزارے۔ شعور کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان ہر نیکی زندگی میں ہمیشہ ہر حال میں کرتا رہے۔ دوسرا بہترین سبق ہے، اللہ رب العالمین کو جتنا منانا آسان ہے، کسی کو آسان نہیں ہے، اپنے اللہ کو منا لیجئے۔ آپ کی دنیا بھی اللہ نے بہتر کر دینی ہے، آپ کی آخرت بھی اللہ نے بہتر کر دینی ہے۔ جس مومن بندے کی دنیا بہتر ہو جائے اس کی آخرت بہترین ہے، جس کی آخرت بہترین ہو جائے وہ جنت کا حقدار ہے۔ اور جنت میں مومن نے اس لیے جانا ہے، کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت میں ہوں گے، آپ پر اپنی جان قربان کرنے والے صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے محبوب انبیاء کرام اس جنت میں ہوں گے۔
ہماری بھی خواہش ہے ہم اس جنت میں ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے ہر حال میں اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنی جنت کو لازم و ملزوم کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، آپ سے بھی گزارش گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے ہوئے نیکیوں کے اوپر ہمیشہ اختیار کیجئے، یہ آپ کی ساری زندگی بدل دے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آواز کے بعد آپ سب جی ٹھیک ہے انشاءاللہ 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ کتنے بجے افطاری ہے؟